سوشل میڈیا کی دنیا کے دوستوں السلام علیکم۔ میرے پیارے ناظرین، قرآن مجید میں اللہ نے جن قوموں کا تذکرہ کیا ان کے آثار آج بھی دنیا میں موجود ہیں۔ ان قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں، خدا سے انکار اور اللہ کے نیک بندوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دینے پر سخت سزائیں بھی دیں، اور قرآن مجید میں ہم مسلمانوں کی حیرت اور رہنمائی کے لیے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ کے افراد خاندان اور اللہ کے حکم سے تیار کی گئی کشتی میں سوار جانوروں کے علاوہ ہر شے پانی میں غرق کر دی گئی تھی۔ کشتی پر جملہ 8 افراد سوار تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام، آپ کی اہلیہ، 3 بیٹے اور بہویں، باقی تمام مختلف اقسام کے جانوروں کی جوڑیاں تھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ سابقہ آسمانی کتابوں تورات، زبور اور انجیل میں بھی ملتا ہے۔ چین کے عیسائی مبلغین اور سائنسدانوں کی ایک تحقیقاتی ٹیم نے کئی ماہ پر مشتمل اپنی تحقیق کے اختتام کا 2010 میں اعلان کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی تاریخی کشتی کو تلاش کر لیا۔ یہ کشتی مشرقی ترکی میں واقع کوہ رارات پر ملی ہے، جس کی چوٹی کی بلندی 12,000 فیٹ ہے۔ ماہرین کی ٹیم کا کہنا تھا کہ اس کشتی کی 3 منزلیں ہیں۔ یہ کشتی کئی میٹر برف کے نیچے دبی ہوئی ہے۔ گزشتہ 200 برسوں سے 1 درجن سے زیادہ ٹیمیں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو تلاش کر رہی تھیں، جس کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے کہ وہ ایک چوٹی سے ٹکرا کر رک گئی تھی۔ چین کے ماہرین کی اس رپورٹ کو امریکی سائنسدانوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ کشتی کی لکڑی کے نمونے اتنے پرانے نہیں ہیں کہ اس کے بارے میں وثوق سے کہا جا سکے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دور کی کشتی ہے، جبکہ چینی ماہرین کی ٹیم کا دعویٰ ہے کہ وہ 99% یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہی کشتی ہے جو حضرت نوح علیہ السلام نے 4800 سال قبل اللہ کے حکم سے بنائی تھی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کشتی کی 3 منزلیں ہیں اور اس میں کئی بڑے بڑے کمرے بھی ہیں۔ ان کمروں میں لکڑی کے ستون ہیں۔ عرب اخبارات نے بھی اس ضمن میں سوال اٹھائے تھے۔ عرب اخبارات نے لکھا کہ چینی اور ترک عیسائی ماہرین نے اپنی تحقیق کے لیے قرآن کریم کی ان آیات کا بھی مطالعہ کیا تھا، جس میں کشتی کے سفر کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کشتی کے ٹھہرنے کے جس مقام کی نشاندہی کی گئی ہے وہ سائنسدانوں کو کوہ رارات کی طرف لے جاتی ہے۔ گزشتہ 20 برسوں میں کئی سائنسدانوں نے کوہ رارات کا دورہ کیا۔ ان میں سے کچھ ایک نے تو پہاڑی پر مبنی کشتی کی شکل کی چٹان کو ہی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی قرار دے دیا، لیکن چینی اور ترک ماہرین نے پہاڑ کے اس برفیلے مقامات پر تحقیقات کی ہیں جہاں درجہ حرارت -60 ڈگری ہوتا ہے، اور پہاڑ کے جس حصے میں کشتی کے باقیات دریافت ہوئے ہیں وہ انتہائی ڈھلوان اور خطرناک ہے۔ یہ کشتی کئی جگہوں سے ٹوٹی ہوئی ہے، تاہم مکمل تباہ اس لیے نہیں ہوئی کہ یہ برف کی تہہ میں دبی ہوئی تھی۔ کشتی ٹوٹی ہوئی ہونے کی وجہ سے ہی ماہرین اس کے اندر داخل ہو پائے۔ کشتی کا معائنہ کرنے والے ایک چینی ماہر کا کہنا ہے کہ کشتی کا ہر کمرہ 5 میٹر اونچا ہے۔ اس میں کوئی بھی جانور آسانی سے سما سکتا تھا۔ کشتی میں صندوق بھی ملے ہیں، لیکن ماہرین ان کو کھول نہیں پائے۔ ماہرین ایک مرتبہ پھر جدید آلات، ایکس رے مشینوں کے ذریعے کوہ رارات کا تفصیلی دورہ کرنے والے ہیں تاکہ تمام رازوں سے پردہ اٹھ جائے اور اس کے علاوہ امریکی سائنسدانوں کے سوالات کا بھی جواب دے سکیں۔ میرے پیارے ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اگر سانسوں نے مہلت دی تو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ نگہبان۔